حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے 9 ذی الحجہ. اب یہ 9 ہے 9 ذی الحج کا، 9ویں ذی الحج کا نہیں فرمایا، ذی الحج کے 9، 9 ذی الحجہ 9 ذی الحج کا، و یوم عاشوراء اور 10ویں محرم کا، اور ہر مہینے میں سے 3 روزے، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے. یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو 9 ذی الحجہ ہے نا، یہ اس سے بہت سارے لوگوں نے تو یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ 9 بمعنی تاسع کے ہے، 9 بمعنی تاسع کے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے علاوہ دوسری حدیث میں جو آیا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، تو یوم عرفہ 9ویں کو ہوتا ہے، لہذا یہ 9 بمعنی تاسع ہے. اس سے مراد وہی روزہ ہے جو یوم عرفہ کا روزہ، باقی اس کے علاوہ روزہ نہیں. لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے ہیں، 9 کے 9 دن روزے رکھے. تو 9 ذی الحج کا مطلب ذی الحج میں 9 روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ 9 روزے رکھتے تھے، ایک مفہوم یہ ہے کہ 9ویں کا روزہ رکھتے تھے. اور 9ویں کے روزے والا جو مفہوم ہے وہ اس تقویت پکڑتا ہے جو صوم یوم عرفہ سے یا صیام یوم عرفہ سے، کہ یوم عرفہ بھی چونکہ 9ویں کو ہوتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. لیکن دوسرا مفہوم بھی بعید نہیں ہے، دوسرا ناممکن، دوسرا مفہوم بھی درست ہے. لہذا جن لوگوں نے دوسرا مفہوم لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش ہے. تو نفلی روزے جو رکھ سکے وہ رکھے، 9 دن کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے. یہ ذی الحج کے 9 کے 9 دن. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذی الحجہ فرمایا ہے، اس سے مراد اگر 9ویں بھی ہو تو باقی 8 دن بھی اس لیے بہتر ہے ان میں روزہ رکھنا کہ یہ افضل ایام الدنیا ہے، یہ دنیا کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے. تو عام دنوں میں روزہ رکھنا، ایک روزہ جو اللہ کے لیے رکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ اگر اللہ کے لیے رکھا ہو تو اس روزے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ قیام روزہ. کسی نے عام نفلی روزہ رکھا، اس میں فرضی روزے کی بھی بات نہیں اور افضل دنوں کے روزے کی بھی بات نہیں. یہ عام روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے ایک روزہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا. ایک روزے سے عام روزہ رکھا تو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری مل گئی. اللہ! تو جس نے افضل دنوں کا روزہ رکھا پھر اس کو کیا ملے گا؟ افضل ایام الدنیا کا روزہ رکھا پھر اس کو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کے 9 روزے اگر کوئی رکھ سکے تو اس کو رکھنے چاہیے، اور نہ رکھ سکے تو کم از کم 9ویں کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے.